قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ومسند أحمد إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواہ ابو داود و مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف لکھا جاتا ہے، کسی کا 10واں حصہ، کسی کا 9واں حصہ، کسی کا 8واں حصہ، کسی کا 7واں، 6واں، 5واں، 4واں اور کسی کا 1/3 اور کسی کا آدھا حصہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تجھ کو نماز سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنی تم نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا قام يصلي، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اتیا بذنوبہ کلھا، تو اس کے سارے گناہ لا کر کے اس کے سر اور دونوں کندھوں کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، فوزعت علی رأسہ وعاتقیہ فکلما رکع او سجد تساقطت عنہا، جب کبھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ یہ سنن الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، شیخ ناصر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حاضرین، الحمدللہ آپ نے 3 حدیثیں، 2 حدیثیں اور ایک صحابی کا قول آپ نے سنا نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں، وہ یہ ہے، پہلی رکعت میں نے آپ کے سامنے سورہ نبأ پارہ نمبر 30 کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں ایک بات یہ تھی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے کے سارے فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک صف بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، صرف اس آدمی کے یا اس فرشتے کے جس کو رحمان اجازت دے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ صحیح بولے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ ہے کہ قیامت میں سارے کے سارے لوگ سب کی شکل میں کھڑے ہوں گے، سب لوگ، فرشتے بھی، انسان بھی، سارے لوگ قیامت میں اللہ کے سامنے سب کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آج سلف صالحین کی نمازوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے کہوں گا۔ انہی کے اندر ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلف صالحین میں جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو ان کے ذہن میں ایک خیال آتا کہ کل میں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اسی طریقے سے کھڑا ہو جاؤں گا جس طریقے سے آج میں نماز میں کھڑا ہوں۔ جیسے آج میں نماز میں سب بستہ کھڑا ہوں، میرا پیر دوسرے کے پیر سے لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی طریقے سے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ یہ ذہن میں تصور لے کر کے آدمی نماز پڑھتا تھا۔ سلف صالحین جو ہمارے سلف تھے، وہ نماز جب پڑھتے تھے تو ذہن میں اس تصور کو لے کر کے آتے تھے کہ میں کل قیامت کے دن اسی طریقے سے کھڑا رہوں گا جس طریقے سے آج میں نماز میں کھڑا ہوں۔ یہ تصور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس تصور کو لے کر کے آئیں۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جان لیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کہا گیا ہے، جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے جو بازو ہیں بالکل ہلتے رہتے تھے، ان کے جو ہاتھ کے جو بازو ہیں ہلتے رہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ حرکتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا ڈر اتنا ہوتا تھا ان کو کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کپ کپاتے تھے وہ۔ یہ سلف صالحین کی نمازوں کی جھلک تھی۔ ایک اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، پوری باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، میں پورے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے دوں گا کہ کہاں کہاں سے یہ باتیں۔ جب وہ وضو بناتے تھے ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا، جب وہ وضو بناتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ فضائل اعمال کی باتیں نہیں ہے یہ صحیح باتیں، یہ باتیں پوری کی پوری بالکل صحیح ہیں۔ جب وضو بناتے تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں وہ دنیا اور آخرت اور پوری کائنات کا سردار،
جب میرے ذہن میں تصور آتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں تو میں ڈر کے مارے میرا چہرہ لال ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے میرا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی باتوں میں جو لگ بھگ 5-6 دنوں سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایک بات تو ہماری ذہن میں آ جائے اور ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے۔ یہ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 باتیں میں کبھی بھول نہیں سکتا، 3 باتیں میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پہلی بات کیا ہے؟ سعد کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف اور صرف میں نماز کی باتیں کرتا ہوں، نماز میں صرف نماز کی باتیں کرتا ہوں، نماز کے علاوہ کوئی اور بات میں نہیں کرتا ہوں۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ یہ سعد بن معاذ کون ہے بتائیے جی؟ نہیں، ان کی فضیلت، ہاں نہیں، ان کی فضیلت کیا ہے سعد بن معاذ کی؟ جی، ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل تھے، ان کے انتقال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش میں حرکت آ گئی۔ یہ ساری باتیں انہی کے بارے میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے علاوہ دوسری باتیں نہیں کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو صرف اور صرف نماز ہی کا تذکرہ میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے پوری باتیں کتنی اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میں سنتا ہوں تو اس بات میں مجھے کبھی شک نہیں ہوتا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جب میں کسی نماز جنازے کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو جا کر دفنانے کے بعد اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ یہ 3 باتیں کبھی میں بھول نہیں سکتا، تینوں باتیں اہم ہیں کہ نہیں؟ یہ 3 باتیں نماز میں کسی کو یاد آ گئی تو اس کی نماز میں خوش ہو جائے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، نماز میں نماز کی بات چیت کے علاوہ کوئی تیسری بات چیت میں نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کے بارے میں مجھے کبھی شک نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات، جب جنازے کے ساتھ میں چلتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ اس جنازے کو دفنانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا پوچھا جائے گا۔ یہ باتیں تو پہلی بات ہمارے لیے اس میں دلیل ہے۔ یہ 4 واقعات اور 4 بیانات تھے سلف صالحین کے، بہت سارے ہیں، میں ہماری نمازوں میں خشوع کے لیے اس کو پیش کیا ہوں۔ اور آگے چلیں انشاءاللہ، آج 1-2-3 منٹ آپ کے میں بڑھ کر لوں گا، ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوئی مسجد سے باہر جاتا ہے تو نماز کا 10واں حصہ لے کر کے جاتا ہے، کوئی 9واں حصہ لے کر کے جاتا ہے، کوئی 8واں، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے آ جا سکتے ہیں، کوئی پوری نماز کا حصہ لے کر کے جاتا ہے۔ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ عبداللہ ابن عباس، عباس نہیں، عبداللہ ابن عباس۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ بتائیں، عشاء کے درس میں بھی لوگ سوتے ہیں، اس لیے پوچھ لیتا ہوں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، جب ان کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کہیے یہ مفسر قرآن، یہ ان کی تعریف ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ مفسر قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ، اللہ تبارک و تعالی علمہ التأویل، اللہ ان کو قرآن مجید کا علم دے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نماز جتنی سوچ کر نماز پڑھو گے اتنا ہی تم کو اجر ملے گا۔ اگر رکوع میں سمجھو تمہارا خیال کہیں اور جا چکا ہے تو پھر رکوع کا اجر گیا، سجدے میں خیال کہیں اور گیا ہے تو پھر سجدے کا اجر گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر خیالات سڑک کے خیالات ہیں، دکان کے خیالات ہیں، تو پھر وہ قیام گیا۔ اس کی اور بھی تشریح ایک اور حدیث میں آئی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پورے گناہوں کو فرشتے لے کر کے آتے ہیں، اس کے سر پر اور اس کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں۔ شیخ ناصر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1670 پر ایک ہے، جا کر دیکھ لے سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ پورے گناہ لا کر کے اس کے سر پر اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا سجدہ اور اس کا رکوع حدیث کے طریقے پر، پورے نماز کے ارکان اور شرائط کے طریقے پر ہو۔ اگر ذہن کہیں اور ہے تو پھر گناہ بھی نہیں جھڑیں گے اور کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اتنی باتیں ہیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے لیے۔ بس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ یہ ایک بات آخری میں سن لیجئے، نماز دنیا کے اندر سب سے زیادہ سکون کی چیز ہے، یہ ہمارے درس ہی کے اندر شامل ہے، سکون کی چیز ہے۔ نماز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں ہم لوگ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 حدیثیں، 2 باتیں سن لیجئے، انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کہہ چکا ہوں میں، جب کبھی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی تو آپ آتے تھے اور فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ، اے بلال تم ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ۔ ایک اور حدیث ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بنائی گئی۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، ہمیں یہ ساری حدیثیں اس بات کے اوپر ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھیں تو ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم سے کم میں نے 19 یا 20 چیزیں آپ کے سامنے کہی ہیں،
اتنی چیزوں میں سے ایک چیز کم سے کم ہم اپنے ذہنوں کے اندر لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں ویسی ہوں گی جیسے سلف صالحین کی نمازیں بھی تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں میں خضوع پیدا کرے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم.